آپ سب کو یہاں پر پھر ویلکم کلوی چیپل نوربی میں۔ تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں۔ تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے شروع کیا تھا میتھیو چیپٹر 18 ورس 15 سے ہم نے دیکھا تھا، خبردار رہو اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے جا اور خلوت میں اسے ملامت کر اور اس سے بات چیت کر کے اسے سمجھا، اگر وہ تیری سنے اور توبہ کرے تو اسے معاف کر، تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ اور آج ہم دیکھیں گے خداوند اس بات کو لے کے اگلی جو تمثیل بناتے ہیں ورس 23۔ خداوند کہتے ہیں، پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے۔ یہ بڑی غور سے ذرا اس چیز کو سنیں بھی اور دیکھیں بھی۔ مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ اب یہاں پر جو خداوند تمثیل بتا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے کنگڈم آف ہیون، پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کے معنی۔ اب بادشاہ کون ہے؟ گاڈ خود، اور اس کی اب یہ ٹوٹلی اسپرچل رحم میں خداوند بات کر رہے ہیں کہ جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا اور اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا۔ یہاں پر جو 10 ٹیلنٹس آیا انگلش میں 10,000 توڑے، اس کے بارے میں ڈفرینٹ تھیوریز ہیں، لیکن موسٹ آف جو اس کی تھیوری کی جاتی ہے اس کے معنی کہ انکاؤنٹیبل ملین ٹریلین آف آپ کہہ سکتے ہیں اس پر قرض تھا۔ لیکن اسپرچل اس کو پتہ ہے کیا، اس پر قرض کیا تھا؟ جو ہمارے گناہ ہیں، جو گناہ ہمارے اوپر ہیں، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، نو ون کین پے فار ہز سن۔ کتنے بھی گناہ ہوں آپ نے کیے تو دیر از نو پرسن، وہ اپنے پاس نہ نیکیاں کر کے، نہ چیریٹی کر کے، نہ ایون اپنی جان دے کے اپنے گناہوں کا وہ کفارہ دے سکتا ہے۔ تو جب اس کو حاضر کیا گیا تو لکھا ہے کہ اس نوکر نے ورس 26، یہ ورس 26 اور 27 یاد رکھیں۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند مجھے مہلت دے، give me time, hold your peace, hold your wrath even, Lord مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض دار۔ ایون اس کو پتا تھا کہ میں ادا نہیں کر سکوں گا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر یہاں پر بادشاہ کہتا ہے، کنگ کہتا ہے کہ اس کو کیا کرو کہ اس کو اور اس سب کچھ بیچا جائے اور قرض وصول کے، اور اس کے بیوی بچوں کو بیچ کر بھی اس کا قرض وصول نہیں ہونا تھا جتنا اس کا تھا۔ لیکن خداوند نے یہ نہیں کہا کہ تجھے میں ٹائم دیتا ہوں، اس نے اس کو معاف کر دیا۔ گریٹ اماؤنٹ جو اس کے پر آتی تھی اس نے اس کو معاف کر دیا، اور لکھا ہے اس کے مالک نے ترس کھا کر have compassion اور اس کو چھوڑ دیا، اور اس کا چھوڑ بھی دیا اور قرض بھی بخش دیا۔ اب ورس 28، جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اگر آپ صرف 10,000 پاؤنڈز بھی لے لیں اور ایک 100 پاؤنڈ کو بھی کمپیئر کریں تو کیا ویلیو ہے اس کی، اور وہ کوئی اس کا نوکر نہیں تھا۔ اس سے ہم پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹاکنگ اباؤٹ دا چرچ اینڈ بلیورز کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے ہم فیلو اس کا
جو ساتھی تھا جو اسی بادشاہ کی خدمت بھی کر رہا تھا کہ ہم خدمت لکھا ہے، تو اس کے 100 دینار آتے تھے، اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کرے، پے می. وہ لکھا کہ اس نے اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو، یعنی کہ جس پر اتنا رحم کیا گیا تھا اب اس کی آگے ادا دیکھیں. ایسے اکثر آپ نے سین دیکھے ہوں گے، اگر لائیو نہیں تو فلموں میں ضرور دیکھے ہوں گے. بندہ آ گیا 2-4 گنڈے لے کے برتن باہر سٹو دے، بندے نو پھڑ لیا جی تو گردن کڈ میرے پیسے ایتھے رکھ، سارا کچھ نہیں دینا، اور اس کو، اور یہ اس طرح کا سین ہے. ورس 29، پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کروں گا. سیم ایون ورڈز لکھے ہیں، وہی پلی، وہی ریکویسٹ جو اس نے کی تھی 26 میں. سیم دیکھیں، اس ایون میں سیم بات بھی اسے یاد نہ رہی، اور اٹس ناٹ کہ بہت ٹائم گزر چکا ہے. لکھا ہے کہ وہ باہر ہی نکلا ہے فری ہو کے، اور بڑا خوش ہو کے نکلا اور سامنے ٹکر گیا، اور فوراً اس کے دماغ میں آ گیا اوہ اے بندے نے لبنا پہ ہم بڑی دیر دا. اس نے اسے کہا کہ گر، اور اس نے اسی طرح کیا کہ سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا کہ مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا. اس نے نہ مانا، انہوں نے کوئی سنی نہیں، اور بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید میں رہے. اور یہ بات اس پہ میں تھوڑا سا، میں نے کہا کہ کیا ایسا وہ ہو سکتا ہے؟ اس کرسچن کی بات کی جا رہی، وہ کرسچن جس کی سارا قرض معاف ہو چکا ہے، جس کو بخشش مل چکی ہے، رہائی مل چکی ہے، معافی مل چکی ہے، کیا ایسا وہ ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے. اور دیر آر پیپل ان دا چرچ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی میں وہ ایکو بھی نہیں گونجی کہ وہی ورڈز، وہی الفاظ جو میں نے کہے تھے اب وہی یہ بندہ کہہ رہا ہے. اور میں نے تو بادشاہ کے سامنے کی تھی، تو یہ تو صرف میرا فیلو بردر ہے. آپ کو پتہ چلے گی کہ اینڈ پہ کہ اٹس ریئلی ٹاکنگ ٹو چرچ اینڈ کرسچن کی بات. اور لکھا ہے ورس 30 اور ورس 31، پس اس کے ہم خدمت یہ حال دے کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا. از گریف یور فیلوز. فار ایگزامپل، اگر چرچ میں کوئی ایسی بات کرتا ہے کوئی شخص، تو اٹ گریف دا ہول کانگریگیشن. آپ دوسروں کو ایون اس چیز کے گواہ بنا لیتے ہیں، جن کے سامنے آپ کی ٹیسٹمنی اچھی ہونی چاہیے، وہی آپ کے گواہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ بندہ جس کے اتنا بڑا بوجھ خدا نے معاف کر دیا ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی خطا، چھوٹا سا گناہ نہیں معاف کر سکتا. اور میں آپ جانتے ہیں، اور مجھے اتنا زیادہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. دیر آر مینی پیپل، یو ول فائنڈ مینی پیپل جن کا نیچر اس کے اندر یہ ہے. ایون دے آر فار گیون، ان کو معافی ملی ہے، انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے، بپتسمہ بھی لے لیا ہے، اسٹل ان کی زندگی میں ایسی چینج نہیں ہے. اور دے ہیو نو گڈ ٹیسٹمنی ان دا چرچ، ان دا کمیونٹی، ایون ان ہوم، ایون ان فرینڈس. اور باہر وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ انہوں نے کبھی قبول ہی نہیں کیا. اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اسے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی. وائی ہی forgive him؟ بیکاز اس نے ریکویسٹ کی، اس نے اس سے منت کی، سجدہ کیا کہ forgive me. اور ورس 33 میں لکھا ہے، امپورٹنٹ ورس ہے، کیا تجھے لازم نہ تھا، لازم کا لفظ ہے کہ تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا. اب یہ بات یہ نہیں آئی کہ تو اس کی
پیسوں کو چھوڑ دیتا یا معاف کرتا. رحم کرنا ضروری تھا. کہتا ہے کہ میں نے انصاف کرتا تو بچ سکتا تھا. میں نے تجھ پر انصاف نہیں رحم کیا. لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا تھا نا, رحم انصاف پر غالب آتا ہے. اگر انصاف ہو تو ہم میں سے کوئی نہ بچے, کوئی بھی نہ بچے, لیکن رحم, اور خدا کا کلام کہتا ہے جس نے رحم نہیں کیا اس کا بھی حساب جب ہوگا, ججمنٹ ہوگی, رحم کیے بغیر اس کی بھی فیصلہ ہوگا. آج ہم جس کلچر اس دنیا میں رہ رہے ہیں, وہ کلچر جو ہے obsessed with pride, with self-esteem, with personal and individual right. میرا رائٹ ہے, سیلف اسٹیم, میں اپنے آپ کو خوش اور ٹاپ پہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو اپنے آپ کو, جبکہ خدا کا کلام ہمیں ڈفرنٹ سکھاتا ہے. یعنی کہ ایون آپ دیکھیں آج کے کلچر میں موویز دیکھ لیں, ڈرامے دیکھ لیں, کیا ہے کہ اینگری لوگ ہیں, وینجرز, دے لائک دس کائنڈ آف مووی کہ جو ریونج لینے والی, ڈسٹروائے کرنے والی, ملیا میٹ کرنے والی. ویری اینگری کلچر, بٹر ہارٹ. اور اٹس ویری ایزی ٹو بی اینگری, بٹر اور ریونج. آپ بچوں کو سکھائیں تو بچے بڑی جلدی اس چیز پہ راضی ہو جائیں. آپ بچوں کو سکھائیں, روتا روتا بچہ آ جائے, اس نے مارا تو اس کو کہ یہ ذرا اسٹک لے, ہتھوڑی لے جاؤ, سر چ مار. بچہ ایسے کر کے جائے. آپ بچے کو کہہ دینا کہ جا کے 2 تھپڑ لا کے نٹ کے میرے پاس آ جا, تو وہ بچہ فوراً ایسا کرے, کک مار کے آ جا, یہ اینٹ پکڑ جا, سر اس کا پھوڑ دے. اور یہ اتنا ایزی ہے ٹیچ کرنا بچے کو. یو ول امیز, ٹرائی کر کے دیکھ لیں کبھی. کیا ایسا نہیں ہے ویسے؟ کیوں آپ بچوں کو صرف ہر چیز اچھی ہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس چیز سے موڑتے ہیں, اس چیز سے کیونکہ وہ سب غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وائی؟ نیچر. پال لکھتا ہے کہ گناہ اندر بسا ہوا ہے. بچے کو آپ بتا دینا کہ نہیں بیٹا اس کو نہیں, بھائی ہے, بہن ہے آپ کی, تو وہ آپ کے سامنے سے غصے, اس اینگر ان سائڈ. میں بڑا کچھ عرصہ پہلے اس چیز پہ حیران ہوتا تھا کہ یار کس طرح یہ سکولز میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں تو وہ گنز اور یہ وہ, تو وہ کہتے ہیں کہ آئی کل یو, اور یو آر پیگن, دس از حرام, دس از, اور اس طرح آ کے آئے مسلم. آپ جائیں اسکولوں میں تو آپ کہیں گے یار اسی بچے نو اینا کچھ سکھانا کوشش کری, سنڈے اسکول بھیجی دا, یہ کری دا, یہ سنتے نہیں. وہ کیسے سکھاتے ہیں کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے کوئی یہ ابھی سے اس قدر ابھی سے جہادی بنانا شروع کر دیتے ہیں. بیکاز ہیٹ سکھانا ایزی ہے. اور ہیٹ سکھانا اس طرح ایزی ہے کہ جیسے بارود اندر ہے, جیسے اس کو تیلی لگانی ہے. اینگر ان سائڈ اندر ایسے ہی ہے. اور ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ٹیچ forgiveness and love. That is difficult thing. Even بچے ہم معصوم سمجھتے ہیں, ان کو بھی یہ سکھانا مشکل ہے. That's why Jesus spent a lot of time to teaching them on forgiveness. آپ خود سوچیں, جیسے میں نے سوچا نا کہ اس کا گلا پکڑ لیا. ایسا بندہ آپ کے سامنے آ جائے جس نے آپ کا قرض دینا ہو, جب آپ کے ساتھ برا گیا تھا, دل سے آپ کئی دفعہ کا گلا گھونٹ چکے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ یار ایگزیکٹ, یعنی کہ آپ کا بس نہیں چلتا, کوئی چیزیں لو روکے ہوئے ہیں آپ کو. ورنہ انسان اندر سے اتنا اینگری اور اتنا بٹر ہے. وی آر فلی forgiven. جب کہتے ہیں نا اس کا سارا قرض بخش دیا, فلی forgiven. اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا, شریر نوکر, a wicked servant, میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی. کیا تجھے لازم نہ تھا؟ You must do that. must کا مطلب ہے must, کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا. اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالہ کیا, اور جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید میں رہے. ورس 35. میرا آسمانی باپ بھی
تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے. اب آ گیا نا, قرض سے لے کر سارا کچھ اینڈ پہ اس نے کیا, اپنے دل سے اپنے بھائی کو معاف نہ کرے. فرام ہارٹ یو ہیو ٹو forgive your brother whatever sin he or she have done against you and me. دل سے معاف کرنا, کیونکہ خداوند نے کہا بے شک. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کرسچن کے لیے ہے کہ ان کا جو جنرل بات ہے نا کہ یو آر forgiven not by because you forgive somebody. جو آپ کی پوزیشنلی اسپرچل ہے, یو آر forgiven because Jesus shed his blood on the cross. سمجھتے ہیں؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ forgiveness جو ہے وہ آپ کی اچھائیوں سے آپ نے معاف کیا یا نہیں کیا اس سے پہلے ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. لیکن یہ forgiveness پتہ کیوں ضروری ہے؟ If you want to spend the days of your life, کوئی شخص اپنے دن اچھے گزارنا چاہتا ہے, خوشی کے, ترقی کے, پیس کے, اس دس ورلڈ, you have to forgive each other. یہ ایک طرح سے ایسے ہے کہ جیسے کہ فیملی ہے. اب ہم خداوند کے گھر کے لوگ ہیں, فیملی کے فرد ہیں نا, ممبر ہیں, تو فیملی میں آپ پیس لینے. بہت سی لائف کیوں آج دنیا میں کرسچن ہوتے بھی سیڈ ہیں, مایوس ہیں, no joy in the life because they are holding this kind of grudges for each other. اس لیے خدا چاہتا ہے یہ اپنے سے نکالو تاکہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے پیس اور جوائے فلی زندگی گزارو. اس دنیا میں بہت سے کرسچن ایسے لوگ ہیں جو سٹبن ہیں, گرج رکھی ہوئی ہے, تو وہ انجوائے نہیں کر پاتے. Why our life is not joyful? Because we are holding little thing. تو خدا ہم کہتے ہیں let it go. وہ کہتا ہے نا جب اس نے اس کو کہا تو اس کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا کہ جب تک ادا نہیں کرے گا. اس شخص نے اپنے ہم خدمت, کیوں, کون سی قید میں ڈالا اس نے؟ ہی جسٹ اپنے دل میں قید کر دیا. تو کیا اندر جب آپ کی قید ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی. یو ہیو ٹو فری دیٹ پرسن فرام یور ہارٹ. نکل جا بھائی, تو اندر رہ کے مینو تنگ ہی کرنا, سکون نہیں دینا. گو, فری کر دو اس کو اینڈ لیو پیسفل, اور اس کو خدا کے حوالے کر دو. ٹائٹس چیپٹر 3 ورس 1. ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر نیک کام کے لیے مستعد رہیں. کسی کی بدگوئی نہ کریں, تکراری نہ ہوں بلکہ نرم مزاج ہوں اور سب آدمی کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں, غصے سے نہیں, کیونکہ ہم بھی پہلے ندان, نافرمان, فریب کھانے والے, رنگ برنگی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے, بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے, نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے. مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی, مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے, بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے, جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا, ابنڈنٹلی, تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے وارث بنے. خدا کا رحم ہم پر کس طرح ہوا ہے؟ ابنڈنٹلی, کثرت سے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اس کی بلیسنگ ابنڈنٹلی, کثرت سے ہمیں چاہتے ہیں. اگر میں اسے دعا مانگوں تو میں کہتا ہوں مجھے کثرت سے بلیس کر, ابنڈنٹلی بلیس کر, مجھے ابنڈنٹ لو چاہیے, ابنڈنٹ بلیسنگ چاہیے, ایون ابنڈنٹ forgiveness چاہیے اینڈ ابنڈنٹ لائف. لیکن ہم دوسروں کے چھوٹے سے گناہ بھی معاف نہیں کرتے. ہمیں سب کچھ ابنڈنٹ چاہیے, لیکن اس نے ابنڈنٹلی دیا بھی ہے, کثرت سے دیا ہے, لیکن ہم کسی کی چھوٹی سی لک کو بھی برداشت نہیں کرتے. That is the lesson. خداوند چاہتا ہے کہ جب تم
دوسروں کے گناہ نہ معاف کرو گے تو تمہارے بھی گناہ معاف نہ ہو، اس دنیا میں جو کرتے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا 90 میں انڈیا میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں ایک مشنری کو جو 25-30 سال سے وہاں پہ آسٹریلین تھا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ خدمت کر رہا تھا۔ تو ایک جگہ گجرات میں وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ، گراہم اس کا نام تھا، جا رہا تھا تو ہندوؤں نے دونوں بیٹوں کو اس کے ساتھ جلا دیا اسی گاڑی میں۔ بعد میں ایک بیٹی بچی اور وہ بھی شاید مر جاتے، لیکن وہ گھر میں تھی اس کی بیٹی، اور اس عورت نے جب اس سے پوچھا گیا اور اس نے کہا میں ان کو معاف کر دوں۔ یہ ہے ابنڈنٹ۔ اصل میں تو ان کی سزا واجب یہ تھی کہ ان کو بھی اسی سزا دی جائے، لیکن اس نے کہا کہ میں ان کو معاف کرتی ہوں۔ آئے ہم کھڑے ہو جائیں خداوند سے، کہیں خداوند تو نے افراد سے ہم پر رحم کیا ہے، افراد سے محبت کی ہے، افراد سے معاف کیا ہے، اور کثرت کی زندگی میں دی ہے۔ ایسا ہی ہونے دے خداوند، ہماری زندگیوں میں ایسا کام کر کہ ہماری زندگیوں میں فارگیونیس نظر آئے اور ہم بھی فارگیونگ ہارٹ رکھیں، ہمارا لائف سٹائل جو ہو وہ فارگیونگ ہو، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے ٹیسٹ منی پیش کر سکیں دیٹ وی آر فارگیون۔ ہمارا ٹائٹل یہ ہونا چاہیے وائی وی آر ڈوئنگ دس unimaginable تھنگس، جو دنیا کو غلط نظر آتی ہے، لیکن بیکاز وی آر ڈوئنگ دس all تھنگ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جو اس کلچر کی سمجھ میں آتی، بیکاز وی آر forgiven۔ Thank you, Jesus. Thank you. This is great blessing, great forgiveness, and great mercy. ایسا ہی مزاج ہمارا بنا تاکہ ہم بھی تیری طرح کہہ سکے خداوند باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ یسوع کے نام میں سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔ تھینک یو جیسس۔